میں اس میں یہ عرض کروں گا چھوٹی سی بات اسی سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میری بات کا جواب نہیں ہے. میری بات سنیں میاں صاحب معافی کی بات ہو رہی ہے. میاں صاحب وراث صاحب کو بات ہے وہ سنیں نا پہلے. آپ ان کو جواب دینے دیں, اس کے بعد آپ بولیے گا جب آپ کی باری آئے. جی سیاست میں سب سے پہلے پیشنس چیز ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو پھر کیا ضرورت پڑی تھی جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے کہا جی مجھے بھی برا لگا کہ یہ لوگ گئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے. تو پھر دو بندوں کو آپ میاں صاحب مان ہی نہیں رہے. انہوں نے ایک جملہ رکھا ہے کہ میں نے ماننی نہیں بات, چاہے کوئی اچھی بات کرے یا بری بات, انہوں نے ماننی نہیں. انہوں نے ایک ذریعہ رکھا ہے. آپ فیکٹس اینڈ فگر سے بھی بات کر رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی بات. دیکھیں ایم کیو ایم کے جو وہ انہوں نے جلسے کرنے تھے مینار پاکستان میں سیکورٹی پرپز کی وجہ سے انہوں نے, لیکن ایم کیو ایم کا ایک سٹینڈ جو ہے نا اس میں بھی کریٹیسائز کروں گا. جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں پبلک چاہتی ہے, وہ دیکھیں جی ہم گلگت کشمیر تک پہنچ گئے ہیں. میرے خیال میں ان کی غلط فہمی یہ ہے گلگت اور کشمیر کے لوگ وہ سیٹیں وہ جیت رہے ہیں جو کراچی اور سندھ میں آباد ہیں لوگ, وہ جو ہے نا مہاجرین کی جو سیٹیں ہوتی ہیں نا وہ الیکشن ادھر ہوتے ہیں, وہ کشمیر میں نہیں ہوتے. یہ لوگوں کو ابھی کلیئر نہیں ہے. یہ وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. ابراز صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم نے 2 بار ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی گورنمنٹ کی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ہی کی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے ایک دہشت گرد جماعت ہے. یہ آن دا ریکارڈ ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ آن دا ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کی لیڈر جس کو ہم ایشیا کی سب سے بڑی لیڈر کہتے ہیں, اگر وہ یہ بات کہتی ہے کہ ایم کیو ایم دہشت گرد جماعت ہے, اور اس کے بعد ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بن کر ایک ایز اے پریزیڈنٹ جو آتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کولیشن کرتے ہیں, ہاں جی, اس پہ ہم بات کریں گے. ہم آپ کا بھی جواب چاہیں گے, اور ناظرین ہم ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس سوال کا جواب سینیٹر سجاد بخاری صاحب سے بھی لیں گے. سینیٹر سجاد بخاری صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی ہیں, وہ سینیٹر ہیں, وہ ڈیلی مساوات کے ایڈیٹر ہیں, اور ان کا بہت گہرا تجزیہ ہے ان باتوں پہ, اور ابو آل وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہت قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے, لیکن ابراز صاحب آپ اس سوال کا جواب کیا دینا چاہیں گے؟ جی اس کا سوال ہے, اللہ تعالیٰ ہماری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کو کروڑ کروڑ جنت بدلے دے. اس وقت کے حالات جو تھے, یہ ایم کیو ایم خود مانتی ہے, ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی چنک جو ہے نا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس کا ٹیررزم کا یا دہشت گردی کا. ٹھیک ہے. اب جیسے جماعت اسلامی ہے, ابھی تک اس میں یہ دہشت گردی کے ایلیمنٹس ہیں. آپ دیکھیں نا پنجاب یونیورسٹی کے حالات دیکھ رہے ہیں, مطلب میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں بالکل صحیح. اچھا آپ نے بات اس وقت بھی بی بی شہید, ہم نے تو اس پہ بہت اچھی خبر بھی دی ہے نوائی وقت. بالکل آپ کو یاد ہوگا. بالکل صحیح ہے. تو اسی لیے اس وقت جو تھا وہ ہر پارٹی میں کوئی گھس آتے ہیں, اور پھر ایم کیو ایم نے وہ کلیئر کیا, اور پھر 2 دفعہ آپریشنز بھی ہوئے. ان کی حکومت کا آپریشن تو سب سے بڑا ہوا, اور ابھی تک وہ اس سے باہر نہیں نکلے اس صدمے سے. تو بات یہ ہے کہ اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی, وہ بھی مین سٹریم میں آ رہے ہیں, اور ہر بندہ ان کو ویلکم کر رہا ہے. اب یہ نہیں بات کہ ایک دفعہ آپ نے یہ ایک بات کی ہے کہ ہر بندہ ان کو ویلکم کر رہا ہے. کریں گے ٹھیک ہے. اگر مین سٹریم میں کوئی آئے گا. آپ نے جواب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ان کی بھول ہے کہ ہر آدمی ان کو چاہتا ہے. میں اس کا جواب دوں. نہیں میں اس کو کلیئر کیا تھا. گلگت اور کشمیر کے الیکشن کا جو ہے نا, وہ میں نے کہا تھا کہ وہ الیکشن کراچی, حیدرآباد اور پاکستان میں ہوتے ہیں مہاجرین کی سیٹوں میں, وہ لوگ وہاں جا کے نہیں جیتے. میں نے وہ کلیئر کیا تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں الیکشن ہر جگہ. آپ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ اس کو پنجاب کے لوگ اور سندھ کے لوگ اور بلوچستان, خیبر پختونخوا جس کا نام ہے, تو یہ تمام لوگ ان کو ویلکم. ویلکم سے مراد یہ ہے کہ جمہوری جو قوتیں ہیں وہ ویلکم کریں گی کہ آئے آپ جہاں مرضی سیاست کریں, دیں گے پاکستانی. یہ ویلکم کا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ووٹر اپنے دے دیں گے جی آپ کو اپنے, مطلب وہ تو اپنی ان کی پرفارمنس ہے, اپنے کام ہے. ڈاکٹر صاحب پنجاب کی ایک منٹ میاں صاحب, ابراز صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ مطلب میاں صاحب خیر کوئی بات نہیں ایسی. اس میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے جیسے ہماری یہ 2-3 الیکشنز ہوں گے نا, الحمدللہ یہ جمہوری قوتیں اور اپنے آپ کو بہتر طور پہ پیش کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم ایک دم ہی 12-14 سال کے جو ڈکٹیٹر کے اس سے چھوٹتے ہیں نا, اس زمرے سے باہر آتے ہیں, ایک دم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جمہوریت آگے ٹھیک ہو گیا. ابراز صاحب آپ نے ایک بات کی ڈکٹیٹر کی,
جی ٹھیک ہے آپ نے اسی ڈکٹیٹر کو گارڈ آف آنر دیا ہے. اچھا اس میں ڈکٹیٹر کی بات نہیں ہے, اس میں ڈکٹیٹر کی بات نہیں ہے, اس میں میاں صاحب پلیز ذرا, اس میں ڈکٹیٹر کی بات نہیں ہے, اس میں ایکس پریزیڈنٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. اچھا اور اگر یہ بات ہوتی, ٹھہر جائے میں آپ کو ایک آج کی سپریم کورٹ جیسے میاں صاحب پلیز اس طرح دیکھیں, مزہ نہیں آتا نا جی, پلیز آپ بات پبلک دیکھ رہی ہے, آج وہ کریں, ساری دنیا کرے گی. آج اگر سپریم کورٹ پی سی او ججز کو کہہ سکتی ہے کہ وہ ججز نہیں ہے, تو اس کا بھی آرڈر کریں کہ وہ پریزیڈنٹ تھا ہی نہیں کسی وقت. کریں ہم اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں کال کی طرف چلنا ہے. جی ہیلو, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, آپ کا بہت بہت آپ کو خوش آمدید گیسٹ ود گلفام پروگرام میں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر میں میڈر اسپین سے ملک ظفر بات کر رہا ہوں. جی ملک ظفر صاحب. سر آپ ابھی میں سن رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت تھی چھپ چھپ کر ملنے کی. جی تو مہربانی کر کے ان سے پیپل پارٹی والوں سے یہ بھی تو پوچھے نا کہ کیا ضرورت پڑی تھی بینظیر کو مروانے کی. ہاں جی صحیح بات. اس کو مروانے والے بھی تھے جنرل مشرف صاحب تھے, نند رحمان ملک صاحب تھے, بابر اعوان صاحب تھے. جی کیا ضرورت پڑی تھی اس کو مروانے کی. بہت بہت شکریہ آپ کا ملک ظفر صاحب, آپ کی کال کا. جی یہ دیکھیں, آپ سے اس سوال کا جواب چاہیں گے ابرار صاحب, لیکن ہمیں ایک اور کال کی طرف چل رہے ہیں. جی ہیلو, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی عامر بات کر رہا ہوں یونان سے. کون سا بات کر رہے ہیں جی, کہاں سے؟ عامر بات کر رہا ہوں یونان سے. جی عامر صاحب, آپ کو پروگرام گیسٹ ود گلفام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. یہ مطلب وی ٹی وی پہ آپ کا اسلامی چینل پہ یہ سیاسی آ رہا ہے, بہت اچھا ہے. تھینکس ویری مچ. میں نے عرض کر رہی تھی, میرا تعلق پیپل پالٹی مطلب پاکستان پیپل پالٹی سے ہے. جی جی تو میرا سوال تھا یہ مسلم لیگ نواز شریف سے, یہ ان کی پارٹی کے لیے یہ سوال تھا کہ وہ پنجاب, جب وہ پاکستان کی ایک پارٹی مسلم لیگ کی ایک پارٹی تھی, جی تو وہ صرف پنجاب کی بات کرتے ہیں, جب بھی کسی کی بات کریں گے وہ پنجاب کی بات کریں گے. جی تو میرا یہ سوال تھا, اگر انہوں نے کچھ بھی کیا پاکستان کی مطلب مفاد کے لیے, پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. جی اب میری تقریباً عمر 20-23 سال عمر ہوگی میری, تو میں نے ابھی تک ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ وہ مطلب انہوں نے جو کچھ بھی کیا پنجاب کے لیے کیا. جی اگر وہ ایک جماعت ہے, مطلب اگر مسلم لیگ جماعت اگر نون سے شروع ہوئی ہے اور کافی تقریباً 13-14 جماعتوں میں وہ بڑھ چکی ہے ابھی تک. جی تو وہ تو ویسے تو پیپلز پارٹی بھی جو کئی جماعتوں میں بڑھ چکی ہے. پیپلز پارٹی اور بھی بڑھ جائے گی. پیپلز پارٹی کوئی اصلی ہے, اور کوئی فاطمہ گروپ ہے, اور کوئی شاہ نواز گروپ ہے, اور کوئی گروپ ہے. وہ تو گھر کی پارٹی ہیں ان کے, وہ گھر کی چیز ہے. ایک مطلب مسلم لیگ میں سے ایک نمائندہ لوگ جو ان کے مطلب ہے, جو جن کو شیر لوگ کہتے تھے, مطلب عامر صاحب آپ اپنی پارٹی کے لیے تو کہتے ہیں کہ گھر کی بات ہے, لیکن آپ دوسری پارٹی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر کی پارٹی نہیں ہے. نہیں, آپ میرا مطلب نہیں سمجھ رہے. اگر وہ پاکستان کے مفاد میں ہے تو وہ صرف پنجاب کی بات نہیں کریں, وہ کریں تو سب کے صوبوں کی بات کریں. ہم نے کسی جگہ پہ یہ نہیں سنا کہ وہ مطلب پورے پاکستان کے ایم کیو ایم بھی تو وفاقی, ہم نے پنجاب عامر صاحب ایم کیو ایم نے تو آپ بات کی ہے, وہ تو پہلے مہاجر قومی موومنٹ تھی, تو وہ تو کراچی کی بات کرتی تھی, کراچی کے لوگوں کی اور اردو بولنے والوں کی بات کرتی تھی. ہم نے ابھی یہ حکومت سندھ کیا, سندھ میں سے ہم نے کبھی ابھی یہ نہیں سنا کہ یہ صرف جو ہے پارٹی ہے جو سندھ کے لیے کام کرتی ہے. عامر صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے کہا ہے کہ وہ پنجاب کی بات کرتی ہے, لیکن سندھ کے اندر, کراچی کے اندر جو ایم کیو ایم وہ صرف متحدہ بعد میں بنی ہے, پہلے وہ ایم کیو ایم تھی. میں ایم کیو ایم کے سب خلاف ہوں, ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں صرف پیپلز پارٹی کی کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے پیپلز پارٹی جب بھی بات کرے گی وہ پورے پاکستان کے لیے بات کرے گی, وہ صرف پنجاب یا پورے سندھ کے لیے بات کرے گی. بہت بہت شکریہ عامر صاحب یونان سے کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ وہ امپروو کیا نا, میں بالکل آپ نے صحیح کہا.